السلام علیکم سامعین، 20 رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 30 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے خانقاہ خلیلیہ میں روحانی بالیدگی، 24 گھنٹے بعد عشرۂ اخیرہ کا اعتکاف شروع۔ یہ نامہ نگار آج مظاہر العلوم سہارنپور میں موجود ہیں، جہاں ماشاءاللہ سینکڑوں فرزندان توحید مظاہر العلوم کی مسجد میں آ رہے ہیں اور یہ سب اعتکاف کی نیت سے آ رہے ہیں۔ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سب معتکفین ہیں اور یہاں اس وقت خانقاہ خلیلیہ کے گدی نشین حضرت مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ آپ ہی کی نگرانی میں اور رہنمائی میں یہ سب حضرات اپنا روحانی سفر طے کر رہے ہیں۔ بتا دیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور جہاں ہزاروں معتکفین بیک وقت ہوا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت یہاں لوگوں کو اعتکاف کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی اور جو برابر کے مسجد کے ملحق کمرے ہیں، بہت سے لوگوں کو ان میں ٹھہرا دیا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد پیر طلحہ کا دور آیا، ہوتے ہوتے آج مولانا عثمان صاحب اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ماحول ہے، یہ دینی ماحول ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہاں کا جو نظام ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سحری کھانے کے بعد آرام ہوتا ہے، پھر لوگ 11 بجے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر سے پہلے ایک بیان ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے۔ ظہر کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، تھوڑی تعلیم ہوتی ہے، پھر 3 ساڑھے 3 بجے کے بعد عصر تک آرام ہوتا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور پھر مغرب بعد بیعت ہوتی ہے۔ یہی قدیم طرز ہے، آج بھی چنانچہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ مغرب کے سے پہلے افطار ہوتا ہے اور افطار میں ظاہر سی بات ہے معتکفین کے لیے اور مہمانان کرام کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بہت کچھ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نیامہ کثیرہ ایک انسان کو آنے والے کو مل جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آب زمزم اور کھجور سے عام طور پر روزہ افطار ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد اوابین، جیسے میں نے بتایا، بیعت، اور اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد پھر آرام ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، پھر 40 درود، اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے۔ اس طرح یومیہ تقریباً 12 بج جاتے ہیں۔ یہ مختصر سے بتایا میں نے جو یہاں کے یومیہ کے معمولات ہیں۔ اس طرح کا ماحول یہاں لوگوں کو ملتا ہے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، اور یہ روحانی بالیدگی، روحانیت میں اضافے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ بھی ماحولیات کے لیے ضروری ہے۔ جو انسان پورے سال دنیاوی دوڑ دھوم میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم انسان کیا گناہ کرتا ہے، اور اس طرح ایک مہینہ آدمی کو دینی ماحول مل جاتا ہے تو ایک بڑی بات ہے۔ یہ بتلا دوں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے۔ تعلیم آج اکابر علماء دیوبند کے نام سے ایک کتاب پڑھی گئی ہے، جس میں نسبتوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، حاجی امداد اللہ کے حوالے سے، حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اس طرح بہت ساری چیزیں آج کی تعلیم میں بتائی گئی ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر دیکھا کہ ایک دینی ماحول ہے، اور سب کام بہت اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی بھی عبادت میں، دعا میں، بیان میں، درود میں، سورہ یاسین شریف پڑھنے میں، کھانے میں، افطار میں، نماز میں کوئی جلد بازی بالکل نہیں ہوتی۔ امور ہائے کثیرہ یہاں بالکل اطمینان کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور جو یہاں گدی نشین ہیں اور جو خلیفہ مجاز بھی ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم، وہ ہر کام میں مکمل نگرانی فرماتے ہیں۔ اتنے لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، کس کے پاس پانی پہنچا نہیں پہنچا، سلن پہنچا نہیں پہنچا، روٹی پہنچی نہیں پہنچی، فلاں چیز پہنچی نہیں پہنچی، ان تمام امور کی نگرانی وہ فرماتے ہیں، اور اس طرح یہ علمی یہاں ایک جو روحانی سفر ہے وہ یہاں جاری ہے۔ اور کل سے، یعنی کل 20 رمضان المبارک کے پورا ہونے کے بعد، جیسے 21ویں
شب شروع ہوگی اس وقت اور زیادہ معتکفین یہاں آنے والے ہیں، اور اس طرح مسجد کا اندرونی حصہ، باہر کا حصہ سب کچھ بھر جائے گا، اور اس طرح پورا جو عشرہ ہے ایک روحانی ماحول میں گزرے گا۔ بتا دوں یہ وہی خانقاہ خلیلیہ ہے جو کچے گھر میں چلا کرتی ہے، اور یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چلائی ہے، اور یہ اعتکاف کا سلسلہ تقریباً 60 سال سے شروع ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت پیر طلحہ صاحب، اس کے بعد حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اب ان کے جانشین حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔